حال ہی میں ایک خبیث شخص ہے جس کا نام نرسنگانند ہے، اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ گستاخی کے کلمات اس نے بکے ہیں۔ تو ہم ہند میں رہنے والے مسلمانوں کو اس پر کیا طرز عمل کرنا چاہیے، ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے، اور اس خبیث کی سزا کیا ہے، اور ہمیں کیا سزا کا ہم مطالبہ کر سکتے ہیں اس خبیث کے لیے؟ تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ شرعی حکم کیا ہے؟ مفتی صاحب آپ فرمائیں، حضرت اس پر آپ بھی کچھ نصیحت فرمائیں کہ ہم ہند کے مسلمانوں کا اس پہ طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیں، بنیادی طور پر میں ایک بات عرض کر دوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر یہ اوچھے حملے ہوتے ہیں آپ کی شان میں، جو گستاخیاں لوگ کرتے ہیں وہ گستاخ ہیں، اور ایسے لوگوں کی گستاخیوں سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ زمانے سے لوگ نبی پاک کے شان میں کیا کیا گستاخیاں کر رہے ہیں، لیکن نبی کی عظمتوں میں نہ کوئی کمی آئی ہے نہ آئے گی۔ کوئی نبی کو اگر دہشت گرد کہے، معاذ اللہ صد معاذ اللہ، کچھ اور کہے، تو کسی کی بکواسوں سے نبی کی شان و عظمت میں کوئی کمی نہیں پائے گی۔ نبی کی ذات اور نبی کی عظمت تو وہ عظمت ہے کہ اپنوں نے نہیں، غیروں نے نبی کی عظمتوں کو مانا ہے، اور مان نہیں ہوگا۔ اگر انسان ہے تو مانے گا، حیوان ہے تو بات الگ ہے، انسان ہے تو اسے ماننا ہی پڑے گا۔ 1400 سال گزر گئے، ساری دنیا کے بڑے بڑے عقل والے نبی کی زندگی کے الگ الگ پہلوؤں کو تلاش کرتے رہے کہ کہیں ہمیں کوئی کمی مل جائے، لیکن 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ایک نقطہ بھی نہیں نکال سکے نبی کی ذات پر، اس کی عظمت پر۔ سب خاموش ہو گئے۔ یہ سب اوچھی حرکتیں ہیں جو بغیر دلائل کے، بغیر دلیل کے، بغیر کسی بات کے کسی کو برا کہنا، کسی کو گالی دے دینا، کسی کی گستاخی کرنا، یہ تو انسان ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دنیا کچھ بھی کہے، نبی کی عظمتوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس لیے ایک مثال میں دیتا ہوں کہ جب اگر کوئی ایک گاڑی بنانے والا، ٹوئوٹا ہی مان لیجیے، کمپنی لے لیتے ہیں، ٹوئوٹا کار بنانے والا ٹوئوٹا گاڑی بناتا ہے، اور اب ٹوئوٹا گاڑی کئی طرح کی بنتی ہے، کار بھی بنتی ہے، ایس یو وی بنتی ہے، ٹرک بھی بنتی ہے، مختلف چیزیں بنتی ہے، لیکن ایک کار بنایا اس نے، ایک گاڑی بنائی، اس کا نام اس نے کار رکھ دیا۔ اب کوئی یہ کہتا رہے کہ یہ کار نہیں، یہ ٹرک ہے، یہ کار نہیں، یہ بس ہے، تو کیا دنیا اسے مانے گی؟ نہیں مانے گی۔ اس لیے نہیں مانے گی کہ بنانے والے نے جب اس کا نام کار رکھا ہے تو وہ کار ہی ہے۔ اب سمجھنے والا کچھ بھی سمجھے، بولنے والا کچھ بھی بولے، وہ کوئی کہے بس ہے، کوئی کہے ٹرک ہے، تو دنیا ایسے شخص کو پاگل کہے گی، یہی کہے گی جب بنانے والے نے اسے کار کہا ہے تو یہ کار ہی ہے۔ ایسے ہی ہمارے نبی کی عظمت کا معاملہ یہ ہے کہ ساری کائنات کو بنانے والا، وہ مالک قادر مطلق، وہ رب السماوات والارض، وہ خالق کائنات، اس نے جب اپنے محبوب کو بنایا تو یہ کہہ کر، یہ کہا اس اپنے محبوب کے بارے میں کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ محبوب ساری عالم کے لیے رحمت ہے۔ تو جس خلاق کائنات نے جس نبی کو، جس ذات کو ساری رحمت کہا ہے، اب دنیا اگر اسے دہشت گرد کہے تو ایسے پاگلوں کا کیا علاج ہے؟ تو ہمارے نبی کی عظمت ایسی بکواسوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہاں، یہ ہماری غیرت ایمانی کے لیے ایک زبردست جھٹکا ہے کہ آج جن کے منہ میں زبان نہیں، اور جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جن کی کوئی حیثیت عرفی نہیں ہے، وہ بھی اپنی زبان نبی کی گستاخی میں کھول رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے۔ آج ہم رسوائیوں کے، تنزلی کے اس منزل پر پہنچ چکے ہیں کہ کہیں سے بھی کوئی آواز اٹھتی ہے، نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے اتحاد کی اور ہمارے ایمانی بیداری کی اور دین سے دوری کی بنیاد پر یہ ایسے لوگوں کو ہمت و جرأت ہو رہی ہے۔ کاش کہ ہم اپنے نبی سے، جو ہمارے نبی سے قلبی اور حبی تعلق ہے، رشتہ ہے، وہ صرف زبانی نہ ہوتا، عملی ہوتا، تو ایسے موذی لوگ،
زمین پر حشرات الارض کی طرح نہیں رینگتے اور نہ ان کی زبان سے اس طرح کے الفاظ نکلتے۔ تو جہاں تک بات آج کے ماحول کی ہے، یہ ہمارے لیے یقیناً بڑی رسوائی کا سبب ہے۔ یہ ہمارے منہ پر زبردست طور پر بے حرمت بے عزتی کا تماچا ہے۔ ہمارے احساس اور غیرت کو بیدار ہونا چاہیے، اب سے بیدار ہونا چاہیے کہ ہم بکھرے ہوئے ہیں، ہمیں متحد ہونا چاہیے، ہمیں آپس میں صلہ رحمی سے کام لینا چاہیے، ہمیں دین سے قربت حاصل ہونا چاہیے، نبی کی محبت اور نبی کے عشق کا عملی پہلو ہمیں اپنی زندگی میں لانا چاہیے، عملی طور پر ہم ہونا چاہیے۔ اور رہی بات اس کا تدارک کیسے کریں ایسے موذی لوگوں کا، تو ظاہر ہے کہ جس ملک میں ہے اس ملک کے آئین کا ہمیں سہارا لینا چاہیے۔ ہمیں شریعت یہی اجازت دیتی ہے، ہم اس کا احتجاج کریں گے، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے زندگی بھر۔ اس کا دفاع کرنے کے لیے ہم آئین کا سہارا لیں گے۔ اس سلسلے میں تمام لوگوں سے اپیل کروں گا کہ جو لوگ جہاں ہیں، جو تنظیمیں ہیں، ان سب کو چاہیے کہ متحد ہو کر ایسے شخص کے خلاف FIR کرائیں، قانونی چارہ جوئی کریں اور اس کو سزا دلوانے کی کوشش کریں، چونکہ ہمارے ملک کا سنویدھان ایسی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کوئی کسی کے مذہب یا مذہب کے بانی یا کسی مذہبی پیشوا کی شان میں گستاخی کرے۔ یہ آئین میں ہے، سنویدھان میں ہے، قانون میں ہے، اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جب نہیں دیتا تو قانون ایسے لوگوں کے لیے سزا مقرر کرتا ہے، تو قانون سزا مقرر کیوں نہیں کر رہا؟ یہ ہمارا مطالبہ ہونا چاہیے، یہ ہمارا احتجاج ہونا چاہیے۔ قانونی چارہ جوئی کرنی چاہیے، ہمیں فرد واحد نہیں بلکہ اجتماعی طور پہ قانونی چارہ جوئی کرنی چاہیے۔ اور ہمیں اس وقت یہ کرنا چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں اور سارے لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں سنجیدگی سے غور کریں۔ جو کہہ رہے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں تو ان کے پیچھے کوئی کانسپریسی ہے، کچھ لوگ ہیں جو کہلوا رہے ہیں، اور ایسے کہنے والے لوگ ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو اب آپ کو جہاں سے یہ سارے مسئلے نکل رہے ہیں، جب تک اس مقام تک آپ نہیں پہنچیں گے تب تک ان مسئلوں کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ آج یہ ہے، کل کوئی دوسرا کھڑا ہو جائے گا، پرسوں تیسرا کھڑا ہو جائے گا۔ اس طرح کی حرکتیں، یہ ماحول بنایا جا رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قریب میں یہ کافی سال، 2 سال، 3 سال سے یہ مسئلے چل رہے ہیں۔ کبھی فرانس سے اٹھتا ہے، کبھی لکھنؤ سے اٹھتا ہے، آج دلی سے اٹھا ہے، کل کہیں اور سے اٹھے گا۔ یہ سارے مسئلے اس طرح سے اٹھائے جا رہے ہیں، تو اس کی ایک قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے، کیونکہ ملک کے قانون میں کسی بھی مذہبی رہنما کو برا کہنے کا حق ہمارے ملک کے قانون نے کسی کو نہیں دیا ہے، اس پر سزا ہے۔ اب مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ جب قانون میں ایسا ہے، سنویدھان میں ایسا ہے، ایسے بے لگام، گستاخ اور دریدہ دہن شخص کو سزا قانون کیوں نہیں دے رہا ہے؟ اس پر ہمیں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔